السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ جب وفات پا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کی پرورش میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی بہت محبت اور پیار سے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حالانکہ ان کی اپنی بھی اولاد تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ کی پرورش ابو طالب نے کی۔ اچھا بچوں، آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالمطلب اور آپ کے والدین کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ملا ہی نہیں، لیکن ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی بہت محبت اور پیار سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس لیے ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بہت محبت اور پیار سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر حفاظت کی، قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافر تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے ہوئے تو ایک معاہدہ ہوا مکہ میں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت جہالت کا دور تھا، مکہ والے لوگوں پر ظلم کرتے تھے، کوئی مسافر آتا تو اس کا سامان لوٹ لیتے تھے، مظلوم پر ظلم کرتے تھے، اور جو راہ چلتا ہو اس کو مار دیتے تھے، بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، بہت زیادہ۔ لوگ بہت تنگ آ چکے تھے، تو کچھ لوگوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ اب جو مسافر ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، اور جو مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات دلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے تھے اس وقت یہ معاہدہ ہوا۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے بہت سخت خلاف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ کرتے تھے جب کسی پر ظلم کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اپنے بڑھاپے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی کوئی مجھ سے ظلم پر معاہدہ کرے تو میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی شریعت کے حکم کو توڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے آپ کی ذاتی بنا پر کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے تو ایک جنگ کا موقع آیا جسے جنگ فجار کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تیر چلانا آتا تھا، نہ تلوار سے وار کرنا آتا تھا۔ اب دیکھیں، آپ جو 15 سال کا ہو اسے کیا کرنا آتا ہے؟ آپ بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو کوئی تیر چلانا آتا ہے یا تلوار مارنی آتی ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آتی تھی۔ لیکن جب دین کا کام نہ آتا ہو تو جذبہ ہونا چاہیے، انسان کا جذبہ ہی اس کے لیے بہت ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کی۔ اب شرکت کیسے کی؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے تاکہ وہ دشمن پر وار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلوار پکڑاتے تھے تاکہ وہ اس تلوار سے دشمن کا سر قلم کر دیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت کی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر دین کا کوئی کام نہیں آتا ہو، جیسے کہ آپ چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچے ہیں، آپ کو دین کا کام کرنا نہیں آئے گا، لیکن آپ کے اندر شوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ساتھیوں سے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اگر وہ آپ کے ساتھی آپ کو کچھ کہہ بھی دیتے تو آپ انہیں معاف فرما دیتے، بلکہ اپنے ساتھ کے لڑکوں اور اپنے ساتھ کے بچوں سے بہت ہنس کے مل کر ملتے تھے، خوش اخلاق سے، خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 25ویں سال میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین کہلائے۔ وہ کس طرح کہلائے؟ صادق الامین کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہے۔ تو پیارے بچوں، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اسے صادق کہتے ہیں، اور جس نے کبھی امانت میں خیانت نہ کی ہو اسے امین کہتے ہیں۔ تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان میں خیانت نہیں کرتے تھے، بالکل ویسے ہی ان کی امانت ان کو لوٹا دیتے تھے۔ لوگ دور دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے پیسے اور اپنی چیزیں رکھوانے آیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانت رکھتے اور ان کی امانت کو ویسے ہی بعینی ہی ان کو لوٹا دیتے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 25واں سال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت نہیں ملی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے اور مکہ کے راستوں سے گزرتے تو وہاں کے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے۔ تو ان پتھروں کا سجدہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں سچ کو لے کر آنا چاہیے، ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھوائے تو ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سچ میں گزاری اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہے، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ یوں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال گزرے اور مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا اور حاکم سمجھتے تھے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ یوں ہوا کہ جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو کہاں رکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اسے دائیں جانب رکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب لوگوں نے مانی اور حجر اسود کو دائیں جانب رکھا گیا۔ یوں اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکہ کے سب لوگ مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے تھے۔